اچھا سر، کیا یہ سچ ہے کہ شیعہ عقائد کے مطابق اب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب موجود نہیں اور 12ویں امام کا انتظار ہو رہا ہے جو قرآن کے ساتھ غار میں ہے، اور حدیث کی کتب اس قابل نہیں کہ اس پر اعتبار کیا جائے؟ نہیں، یہ ایک نظریہ پرانا افراد کا اور تفرد کا نظریہ ہے، یعنی چند افراد 2 یا 3% شیعہ علماء اور شخصیات میں اس طرح کی گفتگو کر گئے، اور اس طرح کی گفتگو جو بنیاد اور اساس اور مسلمات اور ضروریات دین کے خلاف ہیں وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ یعنی اگر ہم کبھی مناظرے پر بیٹھیں گے، بات کریں گے، مناظرے کے عنوان سے بیٹھیں گے تو 4 کتابیں میں بھی نکال کر لے آؤں گا کہ بھائی آپ کے یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم ہرگز اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ کوئی کتاب نہیں۔ قرآن ہماری امام کتاب ہے، ہادی کتاب ہے، رہنما کتاب ہے، اور قرآن میں ایک من اور واو زیادہ اور کم نہیں ہے۔ وہی تاج کمپنی کا اور چاند کمپنی کا قرآن جو اہل سنت کے گھروں میں رکھا ہوا ہے وہی میرے گھر میں رکھا ہوگا، آپ آئیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وہی شیعہ مسجدوں میں رکھا ہے، وہی سنی مسجدوں میں رکھا ہے۔ قرآن ہمارا ایک من اور واو بھی کم اور زیادہ نہیں ہے، وہی قرآن ہے 30 پاروں کا قرآن۔ یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی اب ہدایت کے لیے نہیں ہے، نہیں۔ ہمارے ہاں امام حسن عسکری علیہ السلام سے، کیونکہ دیکھیں نبی نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، ہمارے علاوہ تو سب بند گلی میں کھڑے ہیں، 12 پورے تو کر کے دکھاؤ۔ ہم 12ویں پہ کم سے کم رکے ہوئے تھے نا کہ 12واں غیبت میں، آپ کچھ دیر کو اس کو آپ کچھ بھی کہتے رہیں۔ سرکار نے فرمایا مسلمات میں سے ہے، نبی نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، 12ویں پہ قیامت آ جائے گی۔ اب کسی کے 52 ہو گئے، کسی کے 42 ہو گئے، کسی کے 38 ہو گئے، صرف اثنا عشری ہیں۔ یہ اثنا عشری کے جو حدیث ہے، لفظ ہے، یہ نبی کی زبان کا لفظ ہے، اور سنی شیعہ نے لکھا ہے اس کو، اور سنی کتابوں کے اندر 12 امام دکھائیں۔ اگر کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور غیر، بھائی خلیفہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوا راشدین اور غیر راشدین؟ کبھی انبیاء غیر راشدین بھی ہوتے ہیں؟ جب مقدس نام ہے، خلیفہ ہے، تو وہ راشد ہی ہوگا نا، غیر راشد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اچھا 4 غیر راشدین، 2 راشد، پھر 5 غیر راشدین، پھر 1 راشد، کرتے کرتے وہ 12 بھی پورے ہو گئے اور قیامت نہیں آئی۔ صرف واحد شیعہ اثنا عشری مسلمان ہیں جو نبی کے اس دیے ہوئے قاعدے کے مطابق 12ویں پہ رکے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو 12ویں ہیں، ظاہر ہے اللہ کا حکم ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، وہ طویل کرنا چاہتا ہے زندگی کو اور انسانی آمد کو اور انسانی معاشرے کو طویل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 12ویں کو غیبت میں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کسی غار میں بیٹھے ہیں، چھپے بیٹھے ہیں، یہ جو بعض ہمارے تکفیری افراد اس ٹائپ کے الفاظ بولتے ہیں، کوئی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے درمیان ہو سکتا ہے اس وقت یہاں آئے ہوئے ہوں، ہم پہچان نہیں پا رہے۔ غیبت کا ہمارا مطلب یہ ہے، ظہور کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہوگا۔ غیبت کا مطلب یہ ہے ہم پہچان نہیں پا رہے۔ وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی 1150 سال کی عمر ہے اس وقت، جیسے حضرت عیسیٰ اب تک ہیں۔ کیسے زندہ ہے بھائی؟ حضرت ادریس اب تک زندہ ہے، حضرت الیاس اب تک زندہ ہے، حضرت خضر اب تک زندہ ہے۔ 4 نبیوں کو تو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے نا، وہ کیسے زندہ ہے؟ جیسے وہ زندہ ہے ایسے یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ۔ اور حضرت امام مہدی کے بارے میں تو علماء اہل سنت نے جو کام کیا ہے وہ، میں دعویٰ تو نہیں کرتا میرے شیعہ علماء ناراض نہ ہو جائیں، شیعوں سے کم نہیں کام کیا امام مہدی کے تصور کے اوپر۔ یہ مہدویت کا تصور کہ آخری زمانے میں مہدی آئیں گے جو حضرت فاطمہ کی اولاد ہوں گے، مولا علی کی اولاد ہوں گے، اور زمین کو وہ عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے، وہ جو مہدویت کا تصور ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک تکفیری جماعت کے ایک سربراہ کو مارا گیا تھا، کیسے وہ قتل ہوئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ توہین کی تھی امام مہدی کی، اور کہا تھا کہ غار میں ہے اور وہ یہ ہے، وہ جو انہوں نے کہے الفاظ۔ تو اس وقت میں سکھر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب تھا، اور کیونکہ میرا آبائی شہر خیرپور ہے، سندھ کا شہر خیرپور، ہمارے زمیندارہ، ہماری برادری ہے، ہمارے مرنا جینا وہاں عید تہوار پہ ہم وہاں جاتے ہیں۔ تو سکھر ہمارا ڈویژن ہے، اور ریڈیو پاکستان خیرپور میں، سکھر میں نہیں، کیونکہ خیرپور سے کمشنری کو ختم کر کے، ڈویژن کو ختم کر کے سکھر کو دے دیا گیا تھا۔ اس کے بدلے میں خیرپور کو 3 چیزیں دی گئی تھیں، ان میں سے ایک ریڈیو پاکستان دیا گیا تھا اور ایک یونیورسٹی دی گئی تھی۔ اب سکھر والے بھی خیرپور پڑھنے آتے ہیں، یونیورسٹی شاہ لطیف یونیورسٹی۔ تو مولانا فضل الرحمان سکھر تشریف فرما تھے، وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ان صاحب کی مذمت کی، اور وہ الفاظ ریڈیو پاکستان کی کیونکہ ٹیم گئی ہوئی تھی وہاں ریکارڈنگ اور کوریج کے لیے، اس میں ایک ہمارے عزیز بھی تھے، وہ ریکارڈنگ بھی لے کر آئے، میں نے اس وقت میں پرانی بات ہے وہ سنی میں نے ان کی۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے، کیوں آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟ کیا معلوم کہ وہ امام مہدی جنہیں شیعہ مانتے ہیں وہ وہی ہوں جنہیں ہم مانتے ہیں؟ اور کل کو کیا جواب دو گے پھر اللہ رسول کو کہ تم اس امام مہدی کے خلاف بول رہے ہو جو وہی امام مہدی تھے جو شیعوں کے امام مہدی تھے؟ کیونکہ ہمارے ہاں مسلمات اسلام میں سے ہے مہدویت کا تصور، یعنی اہل سنت کیا۔ تو امام مہدی کو غیبت میں اللہ نے رکھنا تھا، آخری دور کو اتنا طویل کرنا تھا جو آزمائشوں کا دور ہے، یہ ہمارا دور۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ام الحوادث الواقعہ، جب واقعات اور حادثات اور مسائل تمہیں سامنے آئے تو پھر کیا کرو ایسے ایام میں کہ جب ہم تمہیں ملنے
سے میسر نہ ہو، یعنی ہم میسر نہ ہوں، تو پھر تم پر واجب ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، ان لوگوں کی تقلید کریں کہ جو 4 صفات کے حامل ہیں، جو فقہائے امامیہ میں سے ہوں، سائلاً لنفسہ ہوں، مخالفاً لہوا ہوں، مطیعاً لامر مولا ہوں، محافظاً لدین ہوں، ان کے جن کے اندر یہ 4 صفات، جس فقیہ میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہوں، دنیا پرست نہ ہو، کرسی کی اسے لالچ نہ ہو، دین کا محافظ ہو، اپنے مولا کا مطیع و فرمانبردار ہو، یعنی اللہ رسول اور اہل بیت کا فرمانبردار ہو، ایسی شخصیت کے لیے عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ تو ان ایام میں ہم فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے فتویٰ مانگتے ہیں، ان سے ہم دین سمجھتے ہیں، اور وہ تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، تعلیمات قرآن و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ فتویٰ عنایت کرتے ہیں۔ جی سر، تو یہ دور ہمارا ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ اس دور کے اندر ہم غیبت کے ایام میں فقہائے امامیہ سے دین سمجھتے ہیں اور دین لیتے ہیں۔